تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دنیا میں سب سے اچھے لوگ منتخب کیا، سب سے اچھے لوگ پسند کر کے ان کو نبوت عطا کی۔ ان اللہ لا یؤثر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ غیب کی باتیں، نبوت کی باتیں اس کو دینے کے لیے جسے پسند کریں اسے عطا کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ انتہائی پسندیدہ لوگ تھے۔ اب ان کے بعد انبیاء کے ساتھیوں کا مقام ہے۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سید الانبیاء ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بلند مقام عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی یہ مقام عطا کیا ہے۔ جس طرح آپ نبیوں میں بلند ہیں، آپ کے ساتھی باقی نبیوں کے ساتھیوں سے افضل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے، دین کی برکت سے ان کو مقام اونچا دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ دین ہمیشہ قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا۔ اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی نصیب فرمائے جنہوں نے آپ کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک چیز کو محفوظ کر کے ہم تک اسی طرح پہنچایا، حتیٰ کہ ان مواقع کا بھی ذکر کیا کہ یہ بات کون سے موقع پر کیسے ہوئی تھی۔ بعض لوگ بات کو پورا نہ سمجھنے سے، اپنے آپ کو سکالر کہلانے سے دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ یہ عام عوام الناس میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ ڈاکٹریٹ اس نے کیا ہے، بھلا وہ وقت بیان کر سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، ایک ڈاکٹر ہے MBBS، اس کو اسٹیج پہ کھڑا کر دو تو وہ دین کی بات تو نہیں صحیح سمجھا سکتا ہے، تو وہ ڈاکٹر۔ PhD جس آدمی نے کی ہے اس نے اپنے مضمون میں کی ہے، دین کو تو نہیں جانتا۔ خالی سند لینے سے بندہ عالم بن جاتا ہے؟ بھئی وہ سند اور انجینئر کی سند ایک بندے نے لی ہے تو وہ انجینئر ہے، وہ چیزیں ٹھیک کرے، وہ جس چیز کا انجینئر ہے، وہ دین کا انجینئر تو نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی زبان کی تیزی سے، تراری سے پھنس جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں، سب کو ان کے ساتھی کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، مہربان ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ نے گواہی دی ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو تاریخی باتوں سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ نہ ہم یہ کہیں گے کہ حدیث غلط ہے، حدیثیں صحیح ہیں۔ ترجمہ کرتے وقت حدیث کو سمجھنے میں بڑی مہارت کی ضرورت ہے۔ جس طرح سابقہ جمعے میں بھی بات ہوئی تھی، تھوڑی سی مزید وضاحت کے لیے کہ لوگ مختلف انداز میں سوال کرتے ہیں، اس لیے پوری وضاحت کر دوں کہ یہ روایت وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ،
کہ بھئی عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی الجنہ و یدعونہ الی النار، وہ ان کو جنت کی دعوت دے گا، وہ جہنم کی دعوت دیں گے۔ روایت بخاری کی ہے، لیکن اس کا ترجمہ کرنے میں فرق ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب یہ صحیح بخاری کے جو نسخے ہیں، ان میں تمام نسخوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ سارے نسخوں میں اس طرح روایت نہیں ہے۔ ایک کتاب میں اس روایت کی تفصیل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کی ہے کہ یہ ویح عمار تقتلہ فئۃ باغیہ، یہ الفاظ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ اب یدعوہم الی الجنہ و یدعونہ الی النار، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خود بات سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمار کے بارے میں۔ باتیں دونوں ان کے بارے میں ہیں، موقع الگ الگ ہے۔ اب اس لیے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے شارحین نے جنہوں نے اس کو دو الگ ٹکڑے سمجھا ہے کہ دو الگ موقع کی باتیں ہیں، انہوں نے وہی ترجمہ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کہ یدعوہم الی الجنہ و یدعونہ الی النار، یہ بات ان کی مکہ والوں کے بارے میں ہے کہ جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں توحید کی تبلیغ کرتے تھے تو یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جس طرح عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کے ماں باپ اسی دین کی دعوت میں شہید ہوئے تھے، یہ ان کی جس طرح ان کی دین کی خدمت میں مکہ میں بڑی خدمات ہیں، ایسے ہی مدینہ میں آ کر مسجد نبوی کی اینٹیں بھی دو دو اٹھا کر لا رہے تھے، باقی صحابی ایک ایک لا رہے تھے۔ پھر آپ نے ان کی عزت افزائی کے لیے ساری بات ارشاد فرمائی تھی۔ اب دوسرا جملہ تقتلہ فئۃ باغیہ، تو یہ خلیفہ کے خلاف نکلنے والا گروہ ان کے ہاتھوں وہ شہید ہوں گے تو وہ کوئی بات نہیں، وہ ان کی شہادت کی بات ہے۔ اب بات رہی، اب جنہوں نے اس کو کٹھا ترجمہ سمجھا ہے کہ یہ ایک حدیث ہے اور اس کا ترجمہ اس حساب سے کیا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ ویح عمار تقتل فئۃ باغیہ، جو گروہ آئے گا ان کے ہاتھوں شہید ہوں گے، شامیوں کے ہاتھوں، لیکن یدعوہم الی الجنہ و یدعونہ الی النار، اس کا معنی یہ ہے کہ عمار بن یاسر ان کو خلیفہ وقت کی اتباع اطاعت کی دعوت دیں گے کہ علی رضی اللہ تعالی خلیفہ حق ہیں، ان کی بات مان لو۔ دوسرے لوگ اپنی غلط فہمی کا شکار ہوں گے جو ان کی اس پوائنٹ میں غلطی ہوگی۔ صرف یہاں تک بات ہے۔ نار کا معنی یہاں جہنم بات نہیں ترجمہ کریں گے، کیونکہ ترجمہ کرتے ہوئے ساری روایات کو سامنے رکھا جاتا ہے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنتی ہونے کی، جنت کی بشارت کی حدیثیں موجود ہیں کہ جو پہلا لشکر سمندر کا حملہ کرے گا، بحری حملہ کرے گا، وہ سارے جنتی ہیں۔ جو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، جب مسکرا کر اٹھے تو انہوں نے کہا جی آپ مسکرا رہے ہیں، کہ مجھے خواب آیا ہے کہ جو اس باہری غزوہ میں میرے ساتھ ساتھی جائیں گے وہ ان کو اللہ نے تختوں پر بیٹھے ہوئے مجھے دکھایا ہے، میں اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دیں۔ اب وہ جنتی تختوں پر بیٹھنے والے ان کے اس غزوہ کے سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اب جنت کی بشارت تو کلیئر ہو گئی، اب تو شک نہیں رہ گیا۔ اب ترجمہ اس روایت کا اس حساب سے کریں گے، دوسری روایت کو ساتھ ملا کر، کہ ایک پوائنٹ میں غلطی ہے بات سمجھنے میں۔ اب اس کے بارے میں بھی ایک اور روایت موجود ہے
کہ دونوں گروہوں سے زیادہ حق والا گروہ جو خارجیوں سے لڑائی کرے گا. اب زیادہ حق والا گویا کہ حق والے دونوں ہی ہو گئے نا. زیادہ حق والا تو پھر زیادہ حق اسم تحویل کا لفظ آیا تو دوسروں کو بھی حق والا فرمایا نا کہ وہ باطل نہیں ہے. تو حق کا معنی جو خلیفہ ہے اس کا پوائنٹ زیادہ صحیح ہے، دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتے. پھر اللہ اکبر، پتہ نہیں لوگ بات کرتے ہوئے دیکھتے نہیں کہ وہ صحابہ کرام ہیں، ان کے ذریعے ہمیں دین پہنچا ہے تو ان کے بارے میں ایسی بات کرنا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت عزت کی ہے، ان کو بہت عزت دی ہے. جس وقت مکہ فتح ہوا تھا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو امن قرار دے دیا تھا کہ اس گھر میں جو داخل ہوگا وہ پرامن ہے، اس کو مارنا نہیں ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عزت نہیں دی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو کاتب وحی میں شامل کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شامل کیا ہے. جو کہتے ہیں جی یہ تو فتح مکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں، 2 سال تو رہ گئے تھے. اللہ کے بندے 1 مہینہ بے شک رہ گیا ہو، ان کو عزت ملی ہے کہ نہیں؟ اب بات رہی ان کو کاتب وحی کے لیے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کاتب وحی بنو. آپ نے خود فرمایا تھا. آپ نے کیوں ارشاد فرمایا تھا؟ بچے پڑھتے ہیں تو سب بچے ایک جیسے قابل نہیں ہوتے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی امانت دار بھی تھے، بڑے ذہین اور سمجھدار بھی تھے، ادیبانہ گفتگو میں، لکھنے میں، پڑھنے میں بہت بڑے ادیب بھی تھے. اب قرآن و حدیث کی عبارت کو نقل کرنے میں ایسے رائٹر کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح قرآن فصاحت و بلاغت کی چوٹی کی کتاب ہے، ایسے رائٹر بھی ایسا ہی ہو جو زبان کو صحیح ادا کرنے والا. بعض اوقات مضمون بہت اچھا ہوتا ہے لیکن رائٹر ہلکا ہوتا ہے تو بات کا مزہ نہیں آتا. بعض اوقات رائٹر اس میں ایسی جان ڈالتا ہے کہ ایک ایسی بات جو غیر مری ہے، غیر حصی ہے، اس کو ایسی شکل کا جامہ پہنا دیتا ہے کہ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے نظر آ رہی ہے. آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ خوبی دیکھ کر ان کو کاتب وحی بنایا تھا. جو بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اشبہ بطن، اس کا پیٹ نہ بھرے. اور بھائی یہ بات دعا نہیں ہے، یہ تو دعا ہے. ایک تو بات ہے یہ تعجب کے انداز میں یہ دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بنانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا، پھر دوبارہ پھر تیسری بار کہا جی وہ کھانا کھا رہا ہے. فرمایا ما اشبہ بطن، جس کو تعجب کی بھی ابھی اس نے کھانا نہیں کھایا، ابھی رجیا ہی ایسے کہہ لیں. اب اس دعا کی تاثیر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. اللہ نے ان کو یہ دعا بھی دے دی تھی، دن میں 7 مرتبہ کھانا کھا لیں تو ان کو بد ہضمی نہیں ہوتی تھی. 7 مرتبہ بھی دن میں کھا لیتے تھے بعض اوقات تو ان کو پیٹ ان کا صحیح ہضم کرتا تھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما اشبہ بطن بھی کس کے اندر اس کا پیٹ نہیں رہتا. تو ان کو دنیا میں بھی یہ بشارت ملتی تھی، اس میں کیا ہے؟ کہتے ہی بات دعا ہے. اللہ کے بندو، یہ اصل میں موقع پر تعجب کے لفظ ہوتے ہیں. جس طرح راغمہ انف ابی ذر، ابو ذر کا لا خاک لوتا ہو. اب اس محاورے کے اعتبار سے تمہارا ایک بندہ ذلیل ہو جائے، حالانکہ یہ بات تو نہیں ہے.
بات ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہے ہیں جی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ پڑھنے سے بھلا جنت چلا جائے گا، وہ ان زنا و ان سرق، اگر جو زنا بھی کیا ہے چوری بھی کیا، ہاں وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جب توحید اخلاص موجود ہے تو شرک نہیں کیا، کلمے میں اخلاص موجود ہے تو جنت میں چلا جائے گا۔ چاہے اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ معاف کر کے جنت دے دے، چاہے تو سزا دے کر بعد میں جنت دے دے، لیکن اپنی توحید کے اخلاص کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ لیکن وہ تعجب سے کہہ رہے تھے کہ بھلا پھر بھی جنتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا وَإِن رَاغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ تَرِبَتْ يَمِينُكَ، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو، تیرا ہاتھ مٹی پہ۔ اب یہ بھی تعجب کا لفظ ہے، اس میں بدعا نہیں ہے۔ انجینئر مشینری کے ہوں گے، دین کے انجینئر نہیں ہوتے۔ مشینری کا انجینئر دین کا بیڑا ہی غرق کرتا ہے، وہ انجینئر مشینری کا وہ دین کا تو نہیں ہے۔ دین کا انجینئر مشینری کا انجینئر دین کی طرف آ جائے تو بیڑا ہی غرق کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ دین سمجھنے کے لیے فصاحت و بلاغت، اس کے سمجھنے کی بہت گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، خاندان قریش سے ہیں، عربی النسل ہے، لیکن دین پڑھ کر 2-4 سال دیہاتوں میں پھر گئے ہیں کہ دیہاتوں میں جو عربی کی گہرائی ہے، محاورات کا استعمال ہے، اس کو دوبارہ سیکھوں تاکہ ترجمہ کرنے میں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ جس طرح پنجابی تم سارے بولتے ہیں، لیکن کسی بابے کے شعر پنجابی کے کتاب میں سامنے رکھ دیں تو وہ ٹرانسلیشن کسی کو آئے گی، وہ سارے نہیں کر سکتے۔ یہ عربی ادب، اس کے سمجھنے کے لیے بڑا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، یہ ایسے ہر ایک کوئی آ جاتا ہے۔ جتنے آدمی آج کل یہ فیس بکوں پہ چل رہے ہیں، جب وہ کتاب کا حوالہ دے کر نمبر بتائیں گے تو آپ کتاب کھول کر دیکھنا، آپ کو عربی والی کتاب سے وہ نمبر نہیں ملے گا۔ وہ عربی والی کتاب کا نمبر نہیں ہوتا، وہ اردو کتاب کا نمبر ہوتا ہے، اس نے پڑھا ہی اردو سے ہے۔ اب لکھنے والا بھی اس طرح کا ہو، وہ بھی پورا ادیب نہ ہو، اور پڑھنے والا بھی اسی طرح کا ہو، تو مسئلہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر القرون قرنی، سب سے اچھے لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، پھر جو اس کے بعد جو دوسرے دور کے لوگ ہیں، ترتیب وائی سب کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس طرح تینوں دوروں کے بارے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 3 دوروں کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ لوگ سب سے اچھے ہیں۔ فتوحات کے لیے، علم کے لیے، مسائل سمجھنے کے لیے اس دور میں لوگ صحابہ کے تابعین اپنے دور میں صحابی کو تلاش کرتے تھے کہ کوئی صحابی ہو تو اس سے دعا کروائیں، کوئی صحابی ہو تو مسئلہ پوچھیں، کہ اور کوئی تابعی ایسا نہیں جانتا جس طرح صحابہ جانتے ہیں۔ تبع تابعین اب تابعین کو تلاش کرتے تھے کہ تابعین سے کوئی بڑا عالم ہو تو اس سے مسئلہ پوچھیں، کوئی بڑا عالم ہو تو اس سے دعا کروائیں۔ جو خیر القرون ہے ان کے بارے میں ایسی باتیں اچھالنا، اصل میں یہ ایسے لوگ قصداً پیدا کیے جاتے ہیں یہودیوں کے اشارہ سے، تاکہ لوگ اپنے اکابر کی سیرت پڑھ کر ان کے انداز میں اٹھنے کی طرح ان کے انداز میں عمل کرنے کی بجائے ان پر کیچڑ اچھالتے رہیں، ان کو تعلق ہی چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ ایک علاقہ روم کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح کیا تھا، کچھ علاقہ فتح ہوا تو رومی بادشاہ اس نے جب دیکھا کہ یہ جب جنگ صفین ہوئی تو اس نے کچھ علاقے پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو پیغام بھیجا کہ بھائی میں
اور میرا بھائی علی، ہم دونوں مل کر تجھ پر حملہ کریں گے۔ اب تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم آپس میں دو ہو گئے ہیں؟ ہم دونوں ایک ہیں، ہم مل کر تجھ پر حملہ کریں گے۔ وہ ڈر گیا کہ یہ تو اکٹھے ہیں آپس میں۔ جب شہداء شہید ہوئے اس جنگ میں تو سب کا جنازہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ یہ سارے شہید ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ ایماننا و ایمانہم سوا، علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ان کا اور ہمارا ایمان برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں قتلہ و قتلانا فی الجنہ، وہ مقتول بھی ہمارے بھی سارے جنتی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرما رہے ہیں جن کے ساتھ تم اختلاف شو کر رہے ہو وہی ان کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ تم کس کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، وہ تو بغانا نہیں سمجھتے تھے۔ فقط اس روایت کی بنیاد پر کہ جو جنگیں ہوئی ہیں، بھائی جس کا آدمی بھی کوئی شہید ہو جاتا ہے تو وہ اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مطالبہ کرتا ہے، سارے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مقتول کا بدلہ لینے کی بات کی تھی، غلط فہمی ہوئی تھی کہ یہ مدینہ میں موجود تھے اور یہ ساتھ دفاع کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور اندیش آدمی تھے، بڑے زیرک اور سمجھدار تھے۔ ان کا فرمان تھا کہ اس بات کو ہم جنگ میں تبدیل نہ کریں، ایک شہید کے لیے سارے شہید نہ ہو۔ جب موقع ملے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لینے کا موقع دے گا، لیکن جنگ والی شکل نہ بنائیں۔ جب دوسرے بھائیوں کو بات کی سمجھ آ گئی تو انہوں نے بات چھوڑ دی تھی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح میں نے سابقہ جمعے میں بھی بتایا تھا کہ یزید بن ابی سفیان، یزید بن معاویہ نہیں میں کہہ رہا، یزید بن ابی سفیان، اس کو شام کا گورنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ اس خاندان میں یہ قابلیت صلاحیت دیکھ کر انہوں نے گورنر بنایا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ جیسے آدمی ان کو مسلسل اپنے خلافت میں گورنر رکھیں، انہوں نے ان میں ایسی صلاحیت نظر آئی ہے تو ان کو رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا، فاطمہ نامی عورت نے، کہ مجھے دو آدمیوں کا نکاح کا پیغام آیا ہے، ایک معاویہ اور ایک ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، آپ کس سے نکاح کا مشورہ دے رہے ہیں، میں کس سے نکاح کروں؟ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اما معاویہ فصعلوق لا مال لہ، معاویہ تو بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو تنگدستی میں زندگی گزارے گی۔ اب وہ آدمی غریب ہے، جو اس میں کمی تھی وہ آپ نے بتا دی ہے کہ یہ غریب ہے۔ اللہ اکبر۔ ذہین تھے، قابل تھے، لیکن مالی طور پہ غریب تھے۔ جس طرح ہندا نے اپنے خامند ابو سفیان کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی، کیا میں اپنے خامند کا مال لے سکتی ہوں؟ فَإِنَّهُ شَحِيحٌ، وہ کنجوس ہے، وہ زیادہ خرچہ نہیں دیتا، کیا میں اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتی ہوں؟ آیا ضرورت کے مطابق لے سکتی ہے، فضول نہیں، زائد نہیں، اپنا اور بچوں کا خرچہ اگر مجبوری کا تو اتنا لے سکتی ہے۔ کہ یہ گھرانہ ویسے صلاحیت کے اعتبار سے چودھری تھے، مالی اعتبار سے غریب تھے۔ ہمارے ہاں چودھری وہ ہوتا ہے جو مالی اعتبار سے بھی امیر ہو، لیکن وہاں پہ لوگ قدر کرتے تھے جو بات کرنے کا بھی ماسٹر ہو، جس میں قابلیت بھی ہو،
خالی یہ نہیں کہ پیسے کے بل بولتے پہ ہی ہو، آج کل چودھری صرف پیسے والا ہی ہوتا ہے، اس دور میں یہ بات نہیں تھی۔ یہ خاندان لائق خاندان، ذہین خاندان، اس لیے ان کو دین کی خدمات کے لیے قبول کیا گیا، دین کی خدمات کے لیے آگے لگایا گیا کہ یہ اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں۔ کیا خلفائے راشدین نے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو اتنی زیادہ عزت ویسے ہی دے دی تھی؟ اگر ان میں یہ خوبیاں نہیں تھی تو آپ نے اور خلفائے راشدین نے کو اتنی عزت کیوں دی ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسری بات کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ایسے الفاظ ہیں جس طرح میں نے یہ 2-3 روایتیں آپ کو پڑھ کر بتائی ہیں، قریبت یمین ما اشبہ اللہ بطنا، اگر ایسے کوئی الفاظ ہوں تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ ما اشبہ والی روایت پیش کی ہے، اس کے آگے وفی روایت کہہ کر آگے دوسری روایت بھی لائے ہیں کہ اے اللہ، جس کے بارے میں مجھ سے بد دعا کے لفظ نکل جائیں، لعنت کے، گالی کے، ایسے سب کے ایسے لفظ نکل جائیں، تو اے اللہ اس آدمی کے لیے وہ رحمت بنا دینا۔ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے آپ نے بد دعا کی ہے، لیکن اے اللہ کسی مومن کے بارے میں میری زبان سے ایسا لفظ نکلے تو یا اللہ وہ رحمت بنا دینا۔ تو یہ تو ان کے لیے دعا رحمت بنتی ہے، یہ تو دعا بھی ان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ ان یجعل ذلک رحمتا وکفارتا وقربتا وطہورا واجرا، اے اللہ اس کو رحمت بنانا، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دینا، اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا، اے اللہ اسے پاک کر دینا، اے اللہ اسے بڑا زیادہ اجر عطا کرنا۔ اب دیکھیے ایسے لفظ کی وجہ سے آپ نے دعا بعد میں کتنی کر دی ہے، جس طرح اپنی بیوی سے کہا اقرا حلقہ، اب یہ بھی تعجب، حلقہ مانا سر موننا، اب یہ الفاظ بھی تعجب کے لیے لفظ ہوتے ہیں، یہ الفاظ بد دعا نہیں ہے، لیکن جس کے لیے ایسا لفظ بولا گیا ہے اس کے لیے دوسری حدیث سے یہ دعائیں نکل آتی ہیں، دعائیں ساری بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح دوس قبیلہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہد دوسا اللہم اغفر لقوم فإنہم لا یعلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دعا کی تھی، اللہم اجعل حادیا مہدیا اللہم اہد بہ، اے اللہ اس کو ہدایت بھی دینا، اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دینا، اس کو دعوت دینے والا، دین والا بنانا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے۔ اب کتنی بڑی دعا آپ نے ارشاد فرمائی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں دی ہوں، ان کو اس انداز میں معاشرہ میں ذکر کرنا کہ ہر بندہ سن کر برا سمجھنا شروع کر دے، اپنے اکابر کو برا سمجھنا۔ مسلمان ذلیل و رسوا ہوں گے جب اپنے اکابر، اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے۔ اگر آج لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، استاد کی عزت نہیں کرتے تو وہ ناکام ہوتے ہیں، اور اگر لوگ صحابہ کی عزت نہیں کرتے تو پھر وہ ناکام نہیں ہے۔ کسی نیک آدمی، کسی بزرگ بندہ، اس کے ساتھ جھگڑ کر گالیاں نکال کر دیکھ لینا، اپنا دین جاتا رہے گا، اپنے پاس دین نہیں رہے گا۔ جتنے لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ لینا، چیک کر لینا، ان میں نورانیت والا عمل کبھی نہیں آئے گا، تقویٰ کبھی نہیں آئے گا، پرہیز کبھی نہیں ہوگا، ذکر اذکار کبھی نہیں کریں گے۔
اللہ تعالیٰ اس کے دل سے یہ چیزیں نکال دے گا. اس کو اپنے اکابر اپنے اسلاف کا احترام نہیں ہے. اپنے اسلاف کا جتنا احترام کرو گے رب ذوالجلال اس کے صلہ میں تمہیں دین کا نور عطا کرے گا. اللہ اکبر. بھائی بزرگ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے استادوں کی عزت کرو. تمہیں ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کیڑے نہ نکالو، وگرنہ استاذ کا نور تمہیں نہیں ملے گا. اگر استاذ کا نور لینا ہے تو کیڑے نہ نکالو، استاذ کی عزت کرو. اللہ اکبر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب وحی بنایا تھا. ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی کتابت، ان کا علم، ان کا ادب، اس چیز میں مہارت کی وجہ سے آپ نے ان کو پسند کیا تھا. اللہ اکبر. اس لیے بھائیو، جن صحابہ کرام کو جنت کی بشارت مل چکی ہے کہ وہ جنت کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آج لوگ ایسی باتیں کرنے لگے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان، ان کا رشتہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے. کیا ان کی سکی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھی؟ خطبہ غدیر خم کا اگر کوئی گستاخ ہے دنیا میں آج کے دور میں، یا مرزا دہلوی ہے یا شیعہ ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو، وَأَهْلُ بَيْتِ، اور میرے گھرانے والوں کو. اہل بیت کا لفظ سورہ احزاب 22ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھ لینا گھر جا کر. لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَلِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ کیا اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں آیت نہیں؟ جب یہ آیت بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی تو پھر آپ نے گھرانے کے 4 افراد کو ساتھ بٹھا کر آپ پانی میں ساتھ شامل ہو کر پھر ان کے لیے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ انہیں بھی شامل کر دے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، ان کو بھی اس میں شامل کر دے جو میری بیویوں کے لیے تم نے عطا کیا ہے. اے اللہ ان کو بھی اس میں شامل کر دے. انہی بیویوں کے بارے میں ادب کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے رشتے کا خیال رکھنا. اب آل رسول بھی اس میں ادب میں شامل ہے، ہم اس کو نکالتے نہیں ہیں، وہ بھی شامل ہے، ان کا بھی ادب کرنا چاہیے. لیکن یہ معنی نہیں کہ بیویوں کی بے ادبی شروع کر دیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے. ایک طرف سے اہل بیت اور آل رسول کی حدیث پڑھ رہے ہو، خطبہ غدیر خم کا ذکر کر رہے ہو، اور دوسرا گستاخی بھی پھر اللہ کے نبی کی بیویوں کی گستاخی بھی کرتے جا رہے ہو. کیا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح نہیں کی تھی؟ جب انہوں نے صلح خود کی ہے تو پھر تم اس کا برا کس حسن کو کہو گے؟ اللہ کے نبی کے نواسے کو برا کہہ رہے ہو. صلح کرنے والے تو وہ تھے. جن دونوں گروہوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بین فئتین عظیمتین من المؤمنین یا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مومنوں مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا. اب حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کہ مسلمانوں کے دونوں گروہوں کو صلح کرانے کی وجہ سے ہے. اب ان کو عزت اس وجہ سے ملی تو کیا صلح کرنے والے غلط ہیں؟ اب خلفاء راشدین 4 جو معروف ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ خلیفہ حق تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب خلیفہ حق اپنی سیٹ پہ دوسرے آدمی کو بٹھا کر صلح کرتا ہے
اور خود اس کی بیعت کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تم بھی بیعت کر لو، پیچھے والے تذکرے کو آپ ان کی غلط فہمی کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ خلیفہ بن گئے ہیں کہ نہیں؟ اب وہ خلیفہ والی سیٹ پہ اب آگے ہیں کہ نہیں؟ جس سیٹ پہ حسن رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، جو 5ویں خلیفہ ہیں، اب چھٹے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بنتے ہیں کہ نہیں؟ کہ خلفاء ان کی بھی عزت کرنا، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے ان کا بھی احترام کرنا۔ جس قدر آپ حدیث کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور صحابہ کی بھی عزت کریں گے، تابعین کی، تبع تابعین کی، محدثین کی، آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ نور لائٹ بیٹری کی طرح آنکھوں کے سامنے نور چلتا ہوا بھی آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن یہ روشنی اس وقت اٹھے گی جب دل میں نور آ جائے گا۔ دل میں نور تقویٰ پرہیزگاری سے آتا ہے، اکابر کے احترام سے آتا ہے۔ اگر زندگی بدلنا چاہتے ہو تو سیرت نبوی، سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں۔ سیرت پڑھنے سے بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جتنا اپنے اکابر کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اتنا آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے بچوں کو انگلش پڑھانے کے بہانہ سے انگریزوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ صحابہ تابعین کی جگہ پر آپ کے بچے انگریزوں کی کہانیاں یاد کرتے ہیں، فلانا انگریز بڑا عقل مند سی، فلانا بڑا دنا سی، وہ ایسی۔ اکثر بڑے جو سائنسدان گزرے ہیں انگریزوں میں، اکثر ان سے مسلمان ہیں، جس کا نام چینج کر کے لکھا اور ہوتا ہے، بندہ اور ہوتا ہے، کہانی چینج کر کے بیان کی جاتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے، تاکہ وہ شو کریں کہ ساری ذہانت ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہی کچھ نہیں۔ اسی طرح ہم بھی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اپنے اکابر کو برا کہنا، دوسرے کی تعریف کرنا، اپنے اکابر کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرنا، دوسرے کی سیرت یاد کرنا، اپنی زندگی چھوڑ کر اس کی نقل تو آگے شروع کر دینا۔ جب اپنے اکابر کا مطالعہ کریں گے تو اپنے اکابر کا رہنا سہنا، بیٹھنا اٹھنا آپ کا اس کے مطابق ہوگا۔ افغانی لوگ اپنے استاد کی بڑی عزت کرتے ہیں، اپنے مولوی صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں، یہ پشاور میں آپ کے پاس ان کو بھی دیکھ لینا۔ یہ لوگ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اس لیے یہاں پہ امریکہ نے بھی شکست کھائی ہے، اور انگلینڈ جب اس وقت انگریز آیا تو اس وقت بھی انہیں شکست کھائی تھی۔ 80 ملکوں کی فوجیں اب بھی شکست کھا کر گئی ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے کہ اپنے اکابر کا ان میں احترام ہوتا ہے، اپنے اکابر کو برا نہیں کہتے، اور ہمارے ملک میں اپنے اکابر پر کیچڑ ہے۔ بھائیو، اپنے اکابر کی عزت کرو گے تو اسی میں ہر چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی عزت کرنے کی اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق